العلم نور العلم نور. پہلا سوال کریں گے گجرانوالہ والوں سے، اگر کوئی شخص کچھ صدقہ کرتے ہوئے انتقال کر جائے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ صدقہ کرتے کرتے انتقال ہو جائے، کیا بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ جو رمضان المبارک میں انتقال کرے تو جنت میں جائے گا، جو وقوف عرفات کے دن انتقال کرے تو جنت میں جائے گا، اور جو صدقہ کرتے ہوئے انتقال ہو جائے وہ بھی جنت میں جائے گا. کیا بات ہے، جو صدقہ کرتے ہوئے جس کا وصال ہو گیا وہ جنت میں جائے گا. میں سوچ رہا تھا یہ دعوت اسلامی والے بھی ہمیں کیسا کیسا موقع دیتے ہیں. مدنی عطیات باکس، یہ جو ڈونیشن باکس ہے، اگر ہمارے گھر میں بھی لگا ہوا ہو، ہماری دکان پر بھی لگا ہوا ہو، گھر سے نکلتے ہوئے بھی کچھ صدقہ کریں، دکان پہ جا کر بھی صدقہ کریں، تو کبھی نہ کبھی تو موت نے آنا ہے. اللہ کرے کہ اچھی حالت میں موت آئے. جواب درست دے دیا ہے جناب. سیالکوٹ والوں اتنی آواز تو نہیں ہے، ہونی چاہیے، اور زیادہ ہونی چاہیے. کیسے کہیں گے؟ یہ ہوئی نا گل. چلیں جناب، سرگودا والوں کی باری ہے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت، دیکھنے کی قوت کے متعلق کیا فرمایا؟ میرے آقا کی بصارت یعنی دیکھنے کی قوت کا کیا عالم تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے تمام جہتوں کو یعنی اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں سب کو ایک ہی کے حکم میں کر دیا گیا. آپ ان سب کو ایک ہی وقت میں ملاحظہ فرماتے ہیں. آپ ایک ہی وقت میں تمام جہات کا 6 ٹائپ آف ڈائمنشنز کو ایک ہی وقت میں دیکھتے ہیں، ایسا کر دیا گیا آپ کی بصارت کے لیے. جواب درست دے دیا ہے. شش جہت سمت مخالف شب و روز ایک ہی. وہ شعر سنائیں گے اگر یاد ہو. شش جہت سمت مخالف شب و روز ایک ہی حال، دھوم ہے ون نجم میں آپ کی بینائی کی. چلے جناب، اب باری ہے گجرانوالہ والوں کی. اللہ پاک دنیا اور آخرت میں، اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں عطا فرماتا ہے، مگر ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں عطاؤں میں کیا فرق ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے اور یقین کریں بڑا کمال کا جواب ہے. دنیا بھی رب دیتا ہے، آخرت بھی رب دیتا ہے. ان عطاؤں میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک مومن کو اور کافر کو دنیا عطا فرماتا ہے، لیکن آخرت صرف مومن کو عطا فرماتا ہے. اس کو تھوڑا سا اور درست الفاظ میں کر لیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے پسندیدہ بندوں کو بھی دنیا عطا فرماتا ہے، اور جسے نہیں پسند فرماتا اسے بھی دنیا عطا فرماتا ہے، لیکن جو آخرت ہے صرف اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی عطا فرمائے گا. کیا بات ہے. جسے پسند کرتا ہے اسے آخرت جو ہے وہ صرف پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے. دنیا میں تو آپ نے دیکھا ہوگا مال بہت سارے لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے جو ناپسندیدہ بھی ہوتے ہیں. تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں مولا دنیا بھی تو ہی عطا فرما، آخرت کی بہتریاں بھی تو ہی عطا فرما. جواب درست دے دیا ہے جناب. باری ہے سرگودا والوں کی. حضرت سیدنا آدم، ابراہیم اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے حج میں کیا فرق ہے؟ کتنا انٹرسٹنگ کوسچن ہے. کیا حضرت آدم، حضرت ابراہیم اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو حج ہوتے تھے ان میں کیا ڈفرینشیٹ تھا، فرق کیا تھا؟ آئیے سنیں گے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وقوف عرفہ اور طواف کعبہ کا نام حج تھا. پھر حضرت ابراہیم کے زمانے میں سعی صفا مروہ، قربانی اور رمی کا اضافہ ہوا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طواف قدوم، طواف وداع اور رمل کا اضافہ ہوا. سبحان اللہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. گوجرانوالہ والوں سے سوال ہے، جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے اللہ پاک قیامت میں کون سی 3 سزائیں دے گا؟ اے وہ لوگوں جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، سستی کرتے ہیں نماز میں. آئیے غور سے سنیے. جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے اس کو قیامت میں یہ 3 سزائیں ملیں گی: اللہ پاک کی ناراضی، حساب میں سختی اور جہنم میں داخلہ. اللہ حساب سختی سے لیا جائے گا، رب ناراض ہوگا اور جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. نمازوں کی پابندی کیا کریں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا ہم مل کے سارے نیت نہ کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. سوال ہے جناب سرگودا والوں سے، جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے اللہ پاک اسے دنیا میں کون سی 5 سزائیں دے گا؟ یہ تو آخرت کی سزائیں سنی نا.
दुनिया में भी सजाएं मिलेंगी। पंद्रह सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सुस्ती की वजह से नमाज छोड़ता है, अल्लाह पाक दुनिया में उसे 5 सजाएं देता है। नंबर 1, उसकी उम्र से बरकत खत्म कर देता है। नंबर 2, उसके चेहरे से नेक लोगों की निशानी खत्म हो जाती है। नंबर 3, उसे किसी भी नेक अमल पर सवाब नहीं मिलता। नंबर 4, उसकी कोई दुआ भी आसमान तक नहीं पहुंचती। नंबर 5, नेक लोगों की दुआओं में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। नेक बंदों की दुआओं में भी उसका हिस्सा नहीं होता। लोग वज़ाइफ पढ़ रहे होते हैं, दुआएं करवा रहे होते हैं, मगर नमाज नहीं पढ़ रहे होते, और फिर कहते हैं अमल में फायदा नहीं हो रहा। सबसे बड़ा वजीफा मुसलमान मर्द, बालिग मर्द और औरत के लिए ये 5 वक्त की नमाज है। नमाज के बाद बाकी वज़ाइफ आते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बाज़ औक़ात गुनाहगारों पर कोई मुसीबत आती है तो साथ में नेक लोग भी उस पर मुब्तला होते हैं। इसकी क्या वजह है? गुनाहगारों पे जो मुसीबत आती है वो उनके गुनाहों की वजह से आती है ताकि उनके गुनाह माफ हो जाएं, और नेक बंदों को इसलिए मुसीबत आती है ताकि उनके दर्जात बुलंद हों। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नेकों पर मुसीबत दर्जात की बुलंदी के लिए आती है। अब बारी है सरगोदा वालों की। चौथा सवाल करेंगे, अगर हमदे खुदा रूह की ग़िज़ा है तो नाते मुस्तफा क्या है? ए आशिकों सुनो आज जवाब। हमदे खुदा रूह की ग़िज़ा है और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात उसका नमक है। बगैर नमक के हर ग़िज़ा जो होती है वो बेकार होती है। और हमदे खुदा अज़्ज़ा वजल की जिसमें हमद नहीं होगी जिस चीज में, तो उसमें नबी पाक जिसमें हमद होगी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात नहीं होगी तो वो जो इबादत है वो भी गैर मकबूल है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जिक्र सब ठीक के जब तक न मज़कूर हो नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह ताला रब यानी पालने वाला है, तो फिर बंदों को मौत क्यों देता है? चलें जनाब, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। जब बंदों को पालने वाला है तो फिर मौत क्यों देता है? अल्लाह ताला पालने वाला है और मौत बंदों को देता है। मौत तो अपने उससे मिलने का एक पुल है। इससे अल्लाह ताला का कुर्ब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होता है। और मौत दुनिया खेती है और मौत इसकी कटाई है। तो जब फसल पक जाती है तो उसको काटने का वक्त आ जाता है, इसलिए मौत आती है बंदे को। मौत तो इंसान की जिंदगी की कमाई और उसके फल पाने का वक्त है। ये तो हबीब से मिलने का एक पुल है। अल्लाह का कुर्ब और हुजूर की जियारत नसीब होगी। बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, जान दे दो वादाए दीदार पर, जान दे दो वादाए दीदार पर, नकद अपना का नाम, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। बारी सरगोदा वालों की है। अल्लाह ताला बंदों की हर दुआ कबूल क्यों नहीं फरमाता, हालांकि वो तमाम जहानों का पालने वाला है? बहुत सारी कंफ्यूजन आज दूर हो जाएंगी कि वो रब्बे करीम जहानों का पालने वाला है, फिर हर दुआ कबूल क्यों नहीं होती? बसा औकात बंदा ना समझी में ऐसी चीज मांग बैठता है जो उसके लिए नुकसानदेह होती है। इस वजह से अल्लाह ताला वो चीज उसे अता ना करके उस पर करम करता है, ये नहीं कि उसके साथ जुल्म करता है। जैसे इसकी मिसाल यूं है कि अगर कोई इंसान डॉक्टर के पास जाए और उसे कहे कि मुझे मीठी दवाई चाहिए, और वो जो मीठी दवाई है वो उसके लिए नुकसानदेह है, तो डॉक्टर जो है उसे कड़वी दवाई दे तो वो जो डॉक्टर है उसने उसके साथ भलाई की है, ना कि उसके साथ जुल्म किया। अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना चाहिए। वो हमारे बारे में शानदार फैसला फरमाने वाला है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 5 सवाल और सारे सही जवाब। यहां तो किसी ने गलती नहीं की है। अब बारी यहां हाजरीन की है। चले जनाब, सोबान भाई, मैं तो पहले चाहूंगा इन छोटे छोटे मदनी मुन्नों को हमें दिखाएं। मुझे तो इनके देखकर जिसको कहते हैं ना कि प्यार भी आ रहा है, और तरस तो नहीं कहूंगा, ये इनका जज्बा ही है। ये ठंड में बैठे हैं, कुछ बनाकर भी लाए हैं, और ये बच्चे जो बैठे हैं जरा इनके पास जाएं सोबान भाई, और हमें जरा दिखाएं इनके बारे में क्या क्या लाए हैं। कितने सारे कार्ड्स बनाकर लाए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह
ایسے لگتا ہے سیالکوٹ میں بڑی رات کا سا سما ہے. پورا سیالکوٹ ادھر امڑ آیا ماشاءاللہ. یہ ہمارے دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم کے بچے ہیں اور یہ دارالمدینہ کے سیالکوٹ کیمپس سے قبلہ رکن شورا کو اور ذہنی آزمائش کی پوری ٹیم کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ. سنا یہ کہ بچے خود بتائیں گے کہ کیا کیا بنا کے لائیں. اگر ان کو مائک قریب کریں تو یہ اپنے بارے میں بتائیں گے. جی جی آپ بتاؤ کیا بنا کے لائیں. جی اللہ اکبر. اتنے چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہیں جناب. میں نے واٹر سائیکل والا جو پڑا ہوا ہے وہ میں نے پرفارم کرنا ہے. اچھا پرفارم کریں گے. واٹر سائیکل بنا کے لائیں. چلے بھائی چلے ذرا واٹر سائیکل دکھائیں کیمرے میں. آپ بھی آ جائیں واٹر سائیکل کے پاس تو دکھائیں ہمیں کیا بنا کے لائیں. اور بھی دیکھیں کتنے سارے کارڈز ہیں. ذرا وہ کارڈز بھی دکھائیں بھائی تاکہ جو بنا کے لائیں ان کی دل جوئی ہو جائے. جی کیا پرفارم کریں گے آپ؟ میں یہ بتاؤں گا کہ یہ کیسے پانی برستا ہے اور کیسے یہ جون سا ہے. چلیں بتائیے. پہلے جون سا آپ کو جگ لینا ہے, اس میں پانی بھرنا ہے, جہاں تک پانی ہے وہاں تک نشان لگا کر اس کو دھوپ میں رکھ دینا ہے. 4 گھنٹوں بعد دیکھیں گے وہ کم ہو جائے گا اور اس میں سے ببلز نکلیں گی. وہ ببلز جب کلاؤڈز میں جاتی ہیں کلاؤڈز میں پانی بھر جاتا ہے اور آس پاس جا کے برستے ہیں. چلیں جناب. پہلے پانی بخارات کی صورت میں اوپر جاتا ہے, پھر بادلوں سے جناب نیچے آتا ہے اور بارش برستی ہے. یہ رب کی قدرت ہے. ناظرین کون سی پائپ لائن ہے جو اس پانی کو اوپر لے جاتی ہے اور جناب اس کے بعد جب یہ پانی آتا ہے تو تمام فلٹر شدہ پانیوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. کوئی تحفہ دیں بھائی اس مدنی منع کو. یہ لو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ. سیالکوٹ کے ایکسنٹ میں بچے نے بہت پیارا ایکسنٹ تو بتا دیتا ہے کہ یہ سیالکوٹ کا مدنی منع ہے. اور جی کون پرفارم کرے گا؟ اور چلیں ماشاءاللہ ان کے کارڈز دکھا دیں اور باقی اسلامی بھائی جو نیچے بیٹھے بچے ذرا وہ بھی دکھائیں جو آپ کے پیچھے صوبان میں بیٹھے. ماشاءاللہ بڑی تعداد میں بچے جو ہیں وہ آپ کے پیچھے بھی بیٹھے ہیں اور بڑے چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہیں. جی ماشاءاللہ مدنی پرپس بھی لے کر آئے. I must strive to reform myself and people of the entire world. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کوئی پروجیکٹ ماشاءاللہ ایکسپلین کرے گا؟ پیچھے دیکھیں پیچھے کے بورڈز بھی دکھا دیں. ان کے سارے بورڈز دکھا دیں ایک باری میں تاکہ ان کو تسلی بھی ہو جائے. آپ ایک منٹ نیچے کرو. یہ ماشاءاللہ بہت بڑا بورڈ ہے جی. دارالمدینہ سیالکوٹ کیمپس وارملی ویلکم اور beloved رکن شورا حاجی عبدالوی بطاری اینڈ ذہنی آزمائش ٹیم ان سیالکوٹ. جزاک اللہ. آپ سب بچوں کا بہت شکریہ, آپ کی ٹیم کا, آپ کے اساتذہ کا. اب آئیے چلتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی طرف سوال کریں گے. صوبان بھائی سوال کریں, دیکھیں کیا تحفہ پیش کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ سوال آپ سے ہے, کون جواب دے گا؟ سوال تو سن لیں. سوال آپ سے یہ ہے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کس صحابی شکل میں آتے تھے؟ ہاں یہ ہے ذرا مشکل مگر آپ کو بڑا پتہ پیارا ہے؟ سوال ہے. آپ کھڑے ہو, آئے بتائیں. حضرت جبرائیل کس صحابی کی شکل میں آتے؟ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حمزہ احمد اتاری ہے. جی میرا تعلق لاہور سے ہے اور میں لاہور کے ہی جامعۃ المدینہ درجہ سادسہ کے طالب ہوں. ماشاءاللہ. اب لاہور سے آئے سلسلہ دیکھنے کے لیے؟ جی جی. کیا بات ہے. جی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت داحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لاتے تھے. جی جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ حضور آج لاہور سے باقاعدہ بسیں چلی ہیں سیالکوٹ کے لیے. گجرانوالا والے بھی سنا بڑی تعداد. کتنے لوگ آئے گجرانوالا سے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. ہاں ماشاءاللہ گجرانوالا کی ٹیم کو سپورٹ کرنے بھی لوگ آئے. ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائی گجرانوالا سے آئے. کیوں نہ عبدالحبیب بھائی پیچھے اسلامی بھائیوں سے بھی سوال جی کریں. چلے جناب پیچھے کریں. ماشاءاللہ. چلیں سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ. جی اب ہیں کہاں پر؟ اچھا ٹھیک ہے. چونکہ یہاں پہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول ہے تو شاید آپ کے لیے اسٹیج سے دیکھنا جی اسٹیج سے تو مشکل, ہم نے کیمرے پہ دیکھا آپ کو. چلیں جناب. محمد عمیر اتاری ضیاکوٹ سے. جی ماشاءاللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جواب بالکل درست دے دیا جناب. انہیں بھی تحفہ پیش کریں. ماشاءاللہ. چلے ایک اور سوال پیچھے سے کر لیں. جی یہ بتائیے کہ موجودہ ماہ اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, کون سا ہے جو 12 دن کا مدنی قافلہ دے گا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام احمد رضا تاری ہے. ماشاءاللہ. یہ ہے چھٹا ماہ. مہینے کا نام بتا دینا, کون سا مہینہ ہے؟
یہ ہے جمادی الاخر. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا, انہیں بھی تحفہ پیش کریں. آئیے ناظرین چلتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. یہ تو تھی ابتدا. دونوں ٹیموں کے نمبر 10-10 ہیں.